بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ہیں۔ ان مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اشرف مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے، یعنی انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مشرف مخلوق ہے۔ اس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی، سیئات اور حسنات، اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح، ان تمام چیزوں کا مادہ ایک انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر ایک انسان حسنات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ وہی انسان اگر بدی کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، سیئات والے کام کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو وہی انسان اللہ کی نگاہ کے اندر شیطان اور مردود بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں چیزوں کا مادہ رکھا ہے۔ اس مادے کے اندر اس برائی اور بدی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک الگ نظام چلایا ہے کہ انسان کے اندر جب بدی کا غلبہ آ جائے، برائی اس کے اندر زیادہ ہونے لگے، جب وہ سیئات کے کاموں کے اندر زیادہ اپنا وقت کو گزارنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے کچھ ایام متعین فرمائے ہیں۔ وہ انسان اس دنوں کے اندر آ کر کچھ اچھے اعمال کر کے، کچھ نیک عمل کر کے، اپنے سیئات پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے قرب، اللہ سے نزدیکی کا ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں پر فرض فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے آدمیوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس روزے کے فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے۔ انسان روزہ رکھے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے
انسان روزہ رکھے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، انسان برے کام کو چھوڑ دے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ دوسری بات، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی قومیں آئیں، اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں، اس سے پہلے جتنے لوگ آئے، اس پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہر انسان جانتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم کوہ طور پر آنا، تم کو کتاب کی شکل میں تورات دی جائے گی، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 40 روزے مکمل کر لینا، اس کے بعد کوہ طور پر آنا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا، یہ حکم دیا کہ تم 30 کے ساتھ 10 دن 10 راتیں اور مکمل کر لو، یعنی 40 روزے مکمل کرنے کے بعد تم کوہ طور پر آنا اور تم کو کتاب کی شکل میں ایک تورات دی جائے گی جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے احکام اور فرامین دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ایام گزر چکے ہیں۔ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس روزے کے فرض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہر زمانے کے اندر انسان کے لیے کچھ بہاریں آتی ہے، کچھ موسم آتا ہے، ایک تاجر کے لیے اس کی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار اپنے سامان کو بیچنے کے لیے ایک موسم آتا ہے، اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے اپنی فصل کو اچھی طریقے سے پیدا کرنے کے لیے ایک موسم آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو نیکیوں کی طرف لپکنے کے لیے، نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ انسان 11 مہینے کے اندر طرح طرح کی غلط کاموں کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ غیبت کرتا ہے، کبھی حرام کام کرتا ہے، کبھی اللہ کے منہیات کو توڑ کر وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزوں کو جائز قرار دیا تھا اس کو دن کے اندر حرام قرار دیا، تاکہ انسان ایک جائز کام سے دن کے اندر بچ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دیگر ایام کے اندر بھی اللہ کے جو حرام کرنے والے کام ہیں، اللہ کے جو حرام کردہ کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ فرض قرار دیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، کھانے سے محفوظ رکھتا ہے، پینے سے محفوظ رکھتا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شوق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کسی جائز کام کو نہیں کرنا ہے، تو انسان اس جائز کام کو نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان 11 مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کاموں کو ناجائز کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے بن جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے فرض قرار دیے ہیں۔ گویا کہ ایک تربیت ہوتی ہے،
ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس طریقے سے ایک استاد اپنے بچے اور اپنے شاگرد کی اور ایک والدین اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے اور اس تربیت کا نتیجہ وہ مستقبل میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے، اس کو ڈھالتا ہے کہ 11 مہینے کے اندر میرے بندے کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر بہت سے انعام بھی رکھے ہیں، بہت سی خوشیاں بھی رکھی ہے، تحفے بھی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کوئی انسان ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک انسان نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو 70 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ رمضان کے اندر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے اندر یہ اعلان کرتا ہے، دیکھو میرے وہ بندے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے کے اندر ہے، لیکن میرے حکم کو مانتے ہوئے وہ ٹھنڈا پانی کو اپنے لب سے قریب نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کیا تم کو پتہ ہے میں اس بندے کو کیا انعام دینے والا ہوں، میں اس بندے کو کیا ثواب دوں گا۔ اللہ رب العزت احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جتنے بھی حکم ہیں اس کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ اللہ رب العزت خود اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں گے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کے فرامین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العزت کے طرف سے خود اللہ رب العزت اس کو انعام دے دے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو اگر PM یا CM ایوارڈ کے لیے بلاتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ یاد کیجئے قیامت کے اس منظر کو جس منظر کے اندر اور جس مجمع کے اندر کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی تمام لوگ اس میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، پھر بلایا جائے گا اس روزے دار بندے کو اور اللہ کے طرف سے اس کو انعام دیا جائے گا، تو اس وقت خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس وقت خوشی کی کیا لہر ہوگی انسان کے چہرے پر۔ اس کو اڑائے گا اور کہے گا یہ میرے اللہ کے طرف سے انعام ملا ہے، میرے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، میرے اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ملا ہے۔ یاد کیجئے اس منظر کو، اور روزے کے اس ایام کو یاد کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ روزے داروں کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ روزے کو توڑتا ہے، اس وقت انسان کے دل کے اندر اور چہرے کے اندر جو خوشی ہوتی ہے وہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت انسان کے ہاتھ کے اندر انعام اور بدلہ دیں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملے گا انسان اس خوشی کی محسوس کرے گا، وہ انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ خصوصیات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور ہر رات میں اور دن میں پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی ہے جو میرے سامنے آ کر اللہ کے سامنے آ کر
ندامت کے چند آنسو بہا کر اپنے روٹھے رب کو راضی کر لے اور اپنے اس جنت کو پالے جس جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ دوسری خصوصیات اس رمضان المبارک کے اندر جو اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے فرمائی وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شیاطین کی جماعت سے ہوتی ہے اور شیطان کی جماعت سے ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈر کس سے ہوتا ہے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے سب سے زیادہ ڈر تو آپ سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سب سے زیادہ ڈر تو آپ سے ہے۔ اس کے بعد کس سے ڈر ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس آدمی سے ڈر ہوتا ہے جو سخی ہے، اللہ کی عبادت گزار ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ وہ گناہ بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ کے سامنے آ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے روٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی نیکیاں ہو، جتنی بھلائیاں ہو، وہ اپنے اعمال کے اندر بھر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتا ہے، کون ہے جو اپنے اعمال کو اس بینک کے اندر جمع کرے جس بینک کے اندر کبھی آگ نہیں لگے گی، اس کے اندر کبھی کوئی لے کر بھاگے گا نہیں، وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کون ہے اس اعمال کے اندر، اس بینک کے اندر اپنی بھلائی کو، اپنی نیکی کو، قرآن کی تلاوت کو، اچھائی کو اس بھلائی کے بینک کے اندر جمع کرے؟ یہ اللہ رب العزت پکارتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تبدیلی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر انسان تہیہ کرے، اس رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، رمضان المبارک کا احترام کرنے والے بنیں گے۔ کتابوں کے اندر کل ہی میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی کا بچہ گلی کے اندر کھا پی رہا تھا، تو اس یہودی کی نظر اپنے بچے پر پڑتی ہے تو وہ فوراً اس بچے کے پاس جاتا ہے، اپنے بچے کے پاس جاتا ہے اور بلا کر 2-3 تماچا اس کو مارتا ہے اور کہتا ہے تم کو شرم نہیں آتی؟ ابھی مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم گلی کے اندر کھا پی رہے ہو، اس کا احترام کرو، رمضان کا احترام کرو۔ ایک یہودی جو مسلمان نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے مہینے کا احترام سکھا رہا ہے۔ ایک بزرگ رات میں سوتا ہے، اس کے خواب کے اندر وہ یہودی نظر آتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہ یہودی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ پوچھتا ہے کہ اے یہودی، تم تو دنیا کے اندر یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن تم جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے موت سے پہلے کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ اس کی کیا برکت تھی؟ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا، اپنے بچوں کو بتایا کہ رمضان کا احترام کرو، مسلمانوں کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کا احترام کرو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارے بازار جا کر آپ دیکھیے، مسلم لڑکیاں اور مسلم عورتیں ہٹے کٹھے نوجوان لڑکے دن دہاڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور رمضان کے احترام کو داغدار کرتے ہیں، رمضان کے احترام کو پامال کرتے ہیں۔ کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے ایک یہودی کو اسلام کی دولت سے نوازتا ہے؟ کیا ہم مسلمان رمضان کے احترام کو پامال کرنے والے ہیں؟ آپ شہر کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹلیں کھلا ہوا ہے، پردے گرے ہیں،
اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اندر لوگ بیٹھ کر اپنے ٹون کو بھر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے احترام کرنے والے بنیے، رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بنیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کی فکر کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، جھوٹوں سے دور رہیے، سچ بولیے، اپنے کانوں کو سچی بات سننے کا عادی بنائیے، زبان سے سچی بات نکلنے والا بنیے، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنے والا بنیے، تب جا کر رمضان المبارک کی جو روح ہے وہ روح اور اس کی جو برکتیں ہیں اس برکتوں کو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے۔ ورنہ ہر سال رمضان اپنے عالی شان آن بان کے ساتھ آتا ہے، اس سال بھی آیا ہے، چند لمحوں کا دن ہے، چند لمحوں کا وقت ہے، چند دنوں کا ہے، پھر چلا جائے گا، پھر افسوس کرتے رہیں گے کہ رمضان آئے، کچھ لوگ رہیں گے اور کچھ لوگ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بنیے۔ پہلا سبق ہم یہ دیتے ہیں، رمضان کا احترام کیجیے، ہر بچوں سے بھی اس کا احترام کرائیے، بوڑھے جوان عورتیں اور بچے سب لوگ رمضان کا احترام کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ رمضان المبارک کے اندر اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ انجیکشن لیں گے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خون نکالیں گے یا خون چڑھائیں گے تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، رمضان روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے یا خون چڑھانے سے یا خون دینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لے سکتے ہیں، بلڈ کسی کو دینا ہے تو دے بھی سکتے ہیں، چڑھانا ہے تو چڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کمزوری لاحق نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ بلڈ دے دیے لیکن مجھے کمزوری لاحق ہو گئی، ایسا نہ ہو، تو پھر مغرب بعد کسی کو بلڈ دیجیے۔ انجیکشن لینے سے، خون چڑھانے سے، خون دینے سے ہمارے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سحری کے اندر کھانا کھاتے ہیں، ہمارے دانت کے اندر گوشت کا یا کسی چیز کا ٹکڑا پھنس جاتا ہے، پھر دن کے اندر ہم اس کو نکال کر کیا ہم اس کو نگل لیں یا اس کو باہر کر دیں؟ اگر میرے دانت کے اندر کوئی چھوٹا سا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے اور وہ ٹکڑا چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے کم ہے، اگر ہم نگل گئے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر چنے کے برابر ہے، نگل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو باہر نکال کر آپ پھینک دیں، آپ کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دو مسئلے بتلائے ہیں، ایک انجیکشن لینے کا اور ایک دانت کے اندر گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھنس جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ انجیکشن لیں گے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون چڑھائیں گے یا خون دیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت کے اندر کوئی چیز پھنس گئی اور وہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہے اور اس کو ہم نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو نکال کر ہم نے باہر پھینک دیا تو ہمارے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔